شخص کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے جس کا یہ جرم موقع مقام نیچے بیٹھ جائیں بچے، نیچے بیٹھ جائیں بھائی. وغیرہ استعمال کر رہا تھا. حکومتی اہلکاروں نے اسے گرفتار کر کے اس کے خلاف مقاصد شرعیہ دفعہ 2 بابت حفاظت نفس دفعہ 4 بابت حفاظت مال اور دفعہ 5 بابت حفاظت عقل کے خلاف ورزی کا مقدمہ دائر کیا. عدالت نے مقدمے کی سماعت کی تاریخ 26 فروری طے کی جس میں ملزم اپنے وکیل دفاع کے ساتھ 26 تاریخ کو حاضر ہوگا. ملزم نمبر 1 حاضر ہو. آپ کے موکل کے خلاف دفعہ 2 اور دفعہ 4-5 کے خلاف ورزی کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے. کیا آپ کو ان کے دفاع میں کچھ کہنا ہے؟ معزز جج صاحب، میرے موکل کے خلاف مقدمے میں جس چیز کا جرم قرار دیا گیا ہے وہ حقیقتاً جرم ہے ہی نہیں، کیونکہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ کی حرمت پر کوئی دلیل شرعی موجود نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا استعمال جائز اور مباح ہے. اور اب میں اس کے جواز و اباحت پر اپنی دلیل پیش کر رہا ہوں. امید کے بغور سماعت فرمائے کہ تاکہ طالب انصاف کو انصاف مل جائے. ارشادی باری تعالی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی خدا ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے زمین میں سب کا سب. نیز خدا بندے تعالیٰ کا ارشاد قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، آپ کہہ دیجئے مجھ پر جو وحی آئی ہے اس میں تو میں اور کچھ نہیں حرام پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اسے کھائے. اسی طرح یہ فرمان وَلَا تَقُولُوا لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ، اور اپنی زبان کے جھوٹے بنا لینے سے مت کہہ دیا کرو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں حرام. اور اس کا یہ فرمان قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، آپ کہے اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے کس نے حرام کر دے اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو. یہ تمام آیتیں اس بات پر شاہد ہوئی کہ بیڑی، سگریٹ اور گٹکا وغیرہ حرام و ممنوع نہیں ہے. آیتیں مذکورہ کی تفسیر میں مفسرین کے چند اقوال یہ ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ آیت میں عموم ہے، اس کے تحت وہ تمام اشیاء متہمات داخل ہیں جو بطور لذت یا رغبت کے طور پر کھائے جاتے ہیں. نیز قہوہ اور 3 بدبودار درخت کی اباحت، وہ جو آج پر یہ آیتیں صریحہ دلالت کرتی ہے جو طبیعت کے لیے باعثی لذت اور حصول منفعت کا بھی ذریعہ ہے، اور وہ نشہ اور اشیاء میں سے بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی حرمت پر کوئی آیت قرآنی دلالت کرتی ہے، اور نہ حدیث نبوی، اور نہ قواعد شرعیہ اس کے متقاضی ہے. اسی طرح جب تک کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو بلکہ ان چیزوں کا استعمال جائز اور مباح ہے کہ مملکت قانونی انسانی صحت کے خلاف ورزی لازم آتی ہو. اب میں اپنی دلائل کو سمیٹتے ہوئے بطور خلاصہ دلائل یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بیڑی، سگریٹ، گٹکا اور تمباکو وغیرہ استعمال مضر صحت بھی تو نہیں ہے. کہ مملکت قانونی حفظانی صحت کے خلاف ورزی لازم آتی ہو. اب میں اپنی دلائل کو سمیٹتے ہوئے بطور خلاصہ دلائل یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بیڑی، سگریٹ، گٹکا اور تمباکو وغیرہ استعمال مضر صحت بھی تو نہیں ہے. اسی طرح جب تک کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو بلکہ ان چیزوں کا استعمال نماسی قطعی موجود ہے، اور نہ فقہاء کے اقوال اور نہ کسی قاعدہ شرعیہ اس کی حرمت کو ثابت کیا جا سکتا ہے، تو میرے موکل کے خلاف جو مقدمہ دائر کیا گیا ہے وہ سراسر ظلم و زیادتی پر مبنی ہے. اس لیے اسے بری قرار دے کر عدالت عالیہ حکومت کے ان اہلکاروں پر قانونی اسلام کی دفعہ 3 بابت حرمت کے تحت 5000 روپے کا تعاون واجب کرے. آپ نے وکیل دفاع کی دلائل سنی، کہ آپ کو اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے؟ جی ہاں، اولاً تو مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہے کہ محترم وکیل دفاع بجائے اس کے کہ اپنے موکل کی حرکتوں پر ندامت کا اظہار کرتے اور اس کی طرف سے عدالت عالیہ سے معافی و درگزر کے طلبگار ہوتے، اس کی حرکتوں کو جائز و مباح قرار دینے کے لیے مختلف حیلے اور بہانے تلاش کیے اور دلائل شرعیہ کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کی بے جا جسارت و جرأت کی ہے جو بذات خود ایک جرم ہے. محترم جج صاحب، وکیل دفاع نے اپنی دلائل پیش کر کے نہ صرف اپنے موکل کا ناحق دفاع کیا
بلکہ عدالت عالیہ کو بھی گمراہ کرنا چاہا۔ وکیل موصوف کا یہ دعویٰ کہ ان چیزوں کی حرمت پر کوئی آیت قرآنی موجود نہیں بے بنیاد ہے، کیونکہ بیڑی سگریٹ تمباکو وغیرہ کا استعمال کرنا ناقل خبیث، اسراف مال، ہلاکت نفس اور ایذاء مسلمین پر مشتمل ہے، جس کی تفصیل اس طرح ہے: وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ حرام کرتا ہے انسان پر گندی چیزیں، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، اور مال کو فضولیات میں نہ اڑاؤ، بے شک فضولیات میں اڑا دینے والے شیطانوں کے بھائی بند ہوتے ہیں۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ اور پیو لیکن اسرافے سے کام نہ لو، بے شک وہ اللہ مصرفوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں ایمان والوں کو بدون اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بار اپنے اوپر لیتے ہیں۔ اسی طرح وکیل دفاع کا یہ کہنا کہ حدیث میں ان چیزوں کے متعلق کوئی ممانعت نہیں، بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ چیزیں اسراف مال، ہلاکت نفس اور ایذاء مسلمین پر مشتمل ہے۔ وکالۂ طرفین کے دلائل کی سماعت کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم نمبر 1 مقاصد شرعیہ دفعہ 2 بابت حفاظت نفس و صحت اور دفعہ 4 بابت حفاظت مال کے صریح خلاف ورزی کا مرتکب ہوا، اس لیے اس کا 3000 روپے نقد جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، اور نہ ادا کرنے کی صورت میں 15 دن قید بمشقت کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور صدر بار کونسل ایشیاسن سپریم کورٹ کو ہدایت کرتی ہے کہ اس طرح کے وکالہ جو ذرائع شرعیہ کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے جرائم پیشہ افراد کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پیشہ وکالت سے منسلک ہے، ان کی رکنیت پر نظر ثانی کی جائے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کو اس میں سے نیکی ملے گی، اور جو کوئی بری سفارش لائے گا اس کو اس میں سے گناہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے۔ عدالت برخاست ہوتی